بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کی جو ہم نے گفتگو کی ہے، شروع میں ہم نے غزوہ ہند پارٹ 1 سے جو ہے وہ تاریخی پس منظر کو لیتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا سچویشن تھی، صحابہ کرام ہند تک آئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں پھر محمد بن قاسم، پھر یعنی کہ بہت ہی مختصر طور پہ ہم نے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے مین سپہ سالار کی کامیابی کی طرف دیکھا۔ تو یہ جو معرکات تھے محمد بن قاسم کے، محمود غزنوی کے، شہاب الدین غوری کے، اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ اسٹارٹنگ آف غزوہ ہند، یعنی کہ غزوہ ہند کی شروعات تھی۔ وہ ابتدائی معرکات تھے، لیکن حتمی طور پر ایک خاص ایک اہم معرکہ غزوہ ہند کا وہ ابھی ہونا باقی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ابھی اسی تسلسل کو آگے بڑھا کر ہم آخری اب تک کے حال میں اب کیا سچویشن ہے یہاں تک آئیں گے، پھر دیکھیں گے کہ فیوچر میں حدیث کے مطابق کیا روایتیں موجود ہیں اور کیا سچویشن چل رہی ہے، اس میں ہم غور کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ نیکسٹ جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی ہیں، جن کو احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ۔ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیا۔ تو اس وقت احمد شاہ ابدالی اتنے حکمت تھے جنگ میں کہ انہوں نے اونٹ کے اوپر، ایک آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر ایک توپ لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ کہلاتا ہے کہ سلطان احمد شاہ ابدالی کا شتر سوار توپ خانہ۔ اس وقت کی لڑائی اس ٹائپ کی ہو گئی تھی، یہ ماڈرن لڑائی ہو گئی تھی اور ٹیکنالوجی آ گئی تھی ایک طریقے سے سامنے۔ تو یہاں پہ اب درانی امپائر جو احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہو چکی، ابدال ان کو لقب دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ابدال تھے وہ۔ دین کی طرف بہت زیادہ رغبت تھی، محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ نہ صرف یہ ایک بہترین سپہ سالار تھے بلکہ حکمران بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پاکستان سے انڈیا، نیو دہلی سے کچھ علاقے تک جو ہے، اور پیچھے افغانستان، ایران، یہ سارے ان کی جو وہ امپائر میں شامل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس میپ پہ دیکھیں تو محمد بن قاسم نے حملہ کیا عراق سے، آپ لائٹ گرین میں دیکھ سکتے ہیں، اور محمود غزنوی نے جو ہے وہ غزنی سے حملہ کیا ڈارک گرین میں، اور غوری نے جو ہے وہ بھی غزنی کے علاقے سے۔ ان کے جو ہے یہ ڈائریکشن آف اٹیکنگ دیکھ سکتے ہیں، اور بعد میں 200 سال کے بعد جو ہے دور غلامانہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مغل امپائرز۔ تو یہاں پہ آپ انڈین میڈیول ہسٹری یا مغل امپائرز میں جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ ان کی تفصیل ہے، اور پھر آپ کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ مغل امپائر جو ہے وہ تقریباً پورے 1707 میں تک جو ہے وہ پورے ہندوستان میں جو تھی وہ سلطنت تھی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہندوستان فتح ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت آ گئی، کیا غزوہ ہند مکمل ہو گیا؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ اس دور میں لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ غزوہ ہند جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اب مسلمانوں کی حکومت ہے۔ لیکن کیا یہ مغلوں کی حکومت اسی آئین کے مطابق تھی، قرآن و سنت کے مطابق تھی، شریعہ لاء کے مطابق تھی، نظام کی تبدیلی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہاں کے رولز بنے ہوئے تھے، پالیسیز بنی ہوئی تھی، آئین بنی ہوئی تھی، لوگ اس پر عمل کر رہے تھے، یا نظام مسلمانوں کی حکومت تو تھی لیکن کیا ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اخلاقی برائیاں پیدا ہو چکی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد اور مندر دونوں بنائے ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ شراب نوشی عام تھی، یا دوسری ایسی برائیاں جن کی ممانعت ہے، جو کہ اسلام میں جس کی ممانعت ہے، جو کہ ہماری بہتری کے لیے ہمیں ایک اسٹینڈرڈ خلیفہ بنا کر بھیجا اللہ رب العزت نے، جیسے کہ قرآن شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم خود بھی اچھے کام کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلاتے ہو، بھی برائی سے روکتے ہو، یعنی کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چل رہا تھا۔ حکمران بھی ویسے ہی تھے، یا اب ان میں وہ جذبہ نہیں تھا جو کہ ان کے آبا و اجداد میں تھا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میں تھا، شہاب الدین غوری میں تھا، یا
ابدالی رحمۃ اللہ علیہ میں تھا، یا آبا و اجداد سے ملی ہوئی دولت، ملی ہوئی حکمرانی کی لالچ اور عیش و عیاشی کی زندگی شروع ہو گئی تھی؟ بگڑ گئے تھے، راہ سے بھٹک گئے تھے، دوبارہ کیونکہ یہاں کا کلچر تھا کہ لوگ تو وہی تھے، دوبارہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، دوبارہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، یا نام کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا جب یہ معاملات ہوتے ہیں، جب اللہ کا قانون زمین میں نہیں اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اللہ پاک اس کو جو ہے وہ واپس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب مغل یہاں پہ ہندوستان میں حکومت بنا رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، تو دوسری جانب 1600 کے قریب جو اتنی بڑی امپائر، آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ تھی، اس کا زوال چل رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ ڈوب رہی تھی، مغل امپائرز ابھر رہی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ مغل امپائرز نے ہندوستان کو پورا فتح کر لیا، اور جو ہے یہاں پہ مسلمانوں کی باضابطہ حکومت تو تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ ہند کی حدیث مکمل ہو گئی اور ہند فتح ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غزوہ ہند نہیں تھا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں جو نشانی بتائی گئی ہے، یا فتنوں کے دور کی نشانی بتائی گئی ہے، یا قرب قیامت کی جو نشانی بتائی گئی ہے، یا جنگ عظیم کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، جو حدیث سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، فتح ہند کا ہونا، اب یہاں سے جو لشکر ہے وہ شام میں جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، پھر مہدی علیہ السلام کا نزول، پھر دجال کا نزول، یہ ٹائم پیریڈ تقریباً 6 سے 7 مہینے، کہیں 6 سے 7 سال کے اندر آتا ہے۔ یہ پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا ہم اس میں آخری غزوہ ہند کی تکمیل تک کے مراحل کا حصہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یہاں تک کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے غزوہ ہند ہوگی۔ تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ دوبارہ ہسٹری میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ مغل امپائر جب اپنی اس کے اثر و رسوخ کھونا شروع ہو گئے، جب دوسرے معاملات میں لگ گئے، جب دین سے دور ہونا شروع ہوئے وہاں کے لوگ، وہاں کی حکومتیں، تو یہ امپائر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں میں بٹنا شروع ہو گئی۔ اسی زمانے میں سکس امپائر بھی سامنے نظر آتی ہے ہمیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ایک میپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اس وقت آٹومن امپائر نظر آئے گا، صفوید امپائر نظر آئے گی، جس میں جو ہے وہ تقریباً پورا پرشین امپائر یہ صفوید امپائر بن چکی تھی، اور مغل امپائر آپ کو نظر آئے گا، یہ تقریباً پورا ہندوستان جو ہے وہ اس میں مغل امپائر میں شامل تھا۔ پھر جب یہ امپائر ٹوٹی، کمزور پڑی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننا شروع ہو گئی، تو سکھ امپائر جو رنجیت سنگھ کے تسلط ایک سکھ امپائر جس میں پورا افغانستان یا کا ایریا جو ہے پاکستان افغانستان کے جو سکھ امپائر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو 1858 تک کے معاملات تھے، جس میں چھوٹی چھوٹی ریاست بن چکی تھی، اور مغل امپائر سکڑ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ ہوا۔ راجپوت امپائر الگ بن گئی، گجرات الگ، نیپال الگ، بہار، اڑیسہ، اسی طریقے سے مراٹھا امپائر، مراٹھیوں سے بھی کافی فائٹ ہوئی۔ آسام ایک ریاست ہے، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، حیدرآباد ہے۔ تو یہ سارے علاقے ایسے تھے جو کہ اپنی اپنی خود مختار ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی ایک ہول ہند کا حکمران کوئی نہیں تھا۔ تو لہٰذا اسی زمانے میں جو ہے وہ باہر سے ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریزوں نے جو ہے وہ آنا شروع کیا، اور تجارتی غرض سے آنا شروع کیا، اور یہاں پہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ کیسے تو اپنا اثر و رسوخ بنایا، اور بندرگاہوں پہ آنا شروع کیا۔ تو بنگال سے یہاں پہ جو ہے وہ انگریزوں کی آمد شروع ہوئی۔ تو ان کی مشہور ایسٹ انڈیا کمپنی جو لنڈن میں ایک آپ عمارت بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈیا ہاؤس لنڈن، تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ تجارتی غرض سے آتی تھی، باقاعدہ ان کا منصوبہ جو تھا وہ یہی تھا کہ یہاں کی بندرگاہ کو، یہاں کے زمینی بحری راستوں کو قبضہ کرنا، باقاعدہ ایک سوچے سمجھے دستور کے لحاظ سے آئے تھے۔ لیکن ہو رہا کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو ہند جو فتح کیا تھا وہ ڈوب رہا تھا، دوبارہ ہند مشرکوں کے ہاتھوں چلا گیا تھا، اور مسلمان دوبارہ غلام کی زندگی کی طرف آ گئے تھے۔ تو لہٰذا جہاں پر بتانا ضروری ہے کہ مسلمان کتنے بے بس ہو گئے۔ بنگال کا شہر یا بنگال کا علاقہ وہ پہلا علاقہ تھا جہاں اثر و رسوخ برٹش کا بہت زیادہ ہو گیا۔ برٹش نے
ظلم و ستم شروع کیا جب یہاں کے لوگ معزول ہو گئے اور برٹش کے زیر تسلط آ گئے، تو بنگال کا سب سے پہلا وہ علاقہ تھا جہاں ایک تصویر جو ہے وہ منظر کشی کرتی ہے کہ وہاں کے راجا نے یا گورنر نے خود اپنے ہاتھوں سے یا وہ دستاویزات بنگال کے دے دیے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے بنگال کی وزارت جو ہے وہ برٹش کے ہاتھ میں دے دی، گوا دی، اور اس کے زیر تسلط غلام بن گئے۔ اسی دوران پرتگال کے لوگ بھی جو ہے آنا شروع ہوئے، فرینچ لوگ بھی آنا شروع ہوئے۔ اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ برٹش کے رول میں آیا، لیکن افغانستان کا حصہ، یو کین واچ اٹ، لیکن افغانستان کا حصہ وہ برٹش دور کے یعنی کہ برٹش کے قبضے میں نہیں ہے۔ وہاں فائٹنگ ہوئی دوبارہ مسلمانوں سے اور انہوں نے انگریزوں کو شکست دی، تو وہ ریجن ہے۔ اب یہ 100 سال کی تقریباً حکومت ہے، جو کہ 100 سال تک جو ہے وہ برٹش نے جو ہے وہ ہم پر حکومت کی، ہمیں غلام بنایا، اپنی زبان کو انڈیوس کیا، فارسی عربی زبان نکالی، اپنی لینگویج کو انڈیوس کیا، اپنا کلچر انڈیوس کیا، اور آج تک وہ اثرات اب تک بھی موجود ہیں کہ انگلش بولنے کا جو رواج ہے یا جو انگلش بولتا ہے اس کو ایک پڑھا لکھا شخص سمجھا جاتا ہے، وہ اس ذہنیت کی ابھی تک ترجمانی کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ اوبیڈینٹ ٹائپ کے لوگ تھے، یس سر والے لوگ تھے، تو اس ٹائپ کی ایک چیز جو ہے وہ ایک جینس میں پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ کافی جنریشن بعد ختم ہوئی۔ ایٹ دیٹ ٹائم دا برٹش رول دا ورلڈ، برٹش نے جو ورلڈ کو رول کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً انڈیا، آسٹریلیا، ایجپٹ، ساؤتھ افریقہ، نائجیریا، گریٹ برٹن، کینیڈا، انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہو چکا تھا۔ تو مسلمان کہاں تھے؟ زوال کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند ول اکر اگین، تو غزوہ ہند دوبارہ ہوگا۔ یہ کوششیں تھی تو اللہ پاک نے پھر ایک مسلمانوں کی ایک نئی سلطنت ابھاری، اور جب برٹش دور ختم ہونا شروع ہوا، اگر ہم تھوڑا سا ایک میپ میں دیکھیں، فرانس بلو میں فرینچ اور ڈارک مرون میں جو ہے وہ آپ برٹش رولرز کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ایریے دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے تسلط کر لیے تھے۔ تو دس از دا میپ آف دی برٹش انڈیا، یہ برٹش انڈیا کا میپ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سارے ایریاز ہندوستان کے جو ہیں وہ انڈر دی گورنر بائی برٹش، انڈر رول آف برٹش، اور افغانستان کا ایریا تھا، رشین امپائر لگ بن چکی تھی، ریپبلک آف چائنا، افغانستان، پرشیا، یہ وہ تھے کہ جو اپنی اپنی ریاست میں بنا چکے تھے۔ لیکن افغانستان وہ پوائنٹ، کیونکہ افغانستان پہ میں اس وجہ سے بھی فورس ڈال رہا ہوں کیونکہ آج کے تاریخ کے لحاظ سے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ سارے فائٹرز، صرف ایک جو مین فائٹرز تھے، مین سپہ سالار تھے، جن کی وجہ سے جن کی برکتوں کی وجہ سے اسلام اس ریجن میں داخل ہوا ہے، وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مختلف فتوحات سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بعد میں محمد بن قاسم کے دور سے تو وہ باب الداخلہ یا باب الہند جو تھا وہ کابل تھا، افغانستان میں تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی بھی اس دور میں بھی، برٹش کے دور میں بھی، وہ ان کے زیر تسلط، ان کے زیر اثر نہیں آیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ اس پیٹرن کو نوٹ کریں، اٹ از ویری امپورٹنٹ پیٹرن کہ غزوہ ہند میں کون لوگ آئیں گے، یہ یہاں پہ بہت بڑی پریڈکشن بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے، اشارہ بھی ہے، اور ایک پیٹرن بھی جنریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ محمد بن قاسم افغانستان سے آئے تو عرب سے تھے، لیکن پھر افغانستان، عراق سے افغانستان اسٹے کیا، پھر محمود غزنوی تھے ہی، اور محمد بن قاسم سمجھ لیں کہ وہ شخص تھے، پورا نام ہے ان کا محمد بن قاسم الثقفی، طائف کے رہنے والے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا تھا، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو وہاں کیا سلوک ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، توہین آمیز جملے بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہو، ان کو پتھر مارتے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کپڑا اور جوتے نالین مبارک لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا جو اس پہاڑ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں اس پوری آبادی کو، طائف کی پوری آبادی کو جو ہے ان دونوں پہاڑ کے نیچے دبا دیتا ہوں، ختم و نابود کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے،
یہ بات تو سمجھانے والی ہے تمام مسلم غیر مسلم سب کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ اونلی دا پروفٹ آف دا مسلم بٹ رحمت للعالمین فار آل ہیومن بینگز، تمام بنی ہوئے انسان کے یہ میسنجر ہے، پیغام ہے، پیغمبر ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے مددگار ثابت ہوں گے، اور وہی محمد بن قاسم بھی انہی لوگوں کی نسل سے تھے، طائف سے تھے، انہی لوگوں کے آبا و اجداد میں سے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ محمد بن قاسم جیسے جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور اس سے اسلام کو جو ہے وہ نصرت حاصل ہوئی اور فتوحات ہوئی، اسلام پھیلا اور ہم تک پہنچا، ہمارے آبا و اجداد تک یہ چیز پہنچی۔ تو یہاں پہ اب ہم جو اس دور میں پہنچے ہیں، یہاں پہ افغانستان کی اہمیت اس وجہ سے امپورٹنس ہے کہ ہمیشہ جو ہند کی بات ہو رہی ہے، غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ افغانستان کا ایلیمنٹ ہے، بیس افغانستان ہے۔ غزنی، محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، دوبارہ غزنی، بیک ٹو غزنی، اٹیک ٹو ہند، بیک ٹو غزنی، اٹیک ٹو ہند، بیک ٹو غزنی۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری فرام غزنی، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرام افغانستان۔ برٹش کے دور میں افغانستان جو تھا وہ ان کے تسلط میں نہیں آیا، اس کے زیر اثر نہیں آیا۔ پھر برٹش امپائر نے 100 سال کے بعد ان کا کولیپس ہوا، آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ محمد بن قاسم نے جب پیر رکھا تو اس وقت ایک نئی سرزمین پاکستان پاکستان اسی وقت ہی بن چکا تھا، جیسے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت محمد بن قاسم نے سندھ پر قدم رکھا تھا تو وہی بیسیکلی پاکستان کی بننے کی بنیاد تھی۔ تو لہٰذا جب بے چینی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب باقاعدہ برٹش یہاں سے گیا تو 1947 میں برٹش انڈین امپائر نے 1947 میں جو ہے تحریک پاکستان کی 50 60 70 80 سالہ مہم کے بعد جو ہے جب دو قومی نظریے کی بنیاد پر اور جو اس وقت کی سچویشن تھی اس کے لحاظ سے باقاعدہ ان کو جانا پڑا یہاں سے، اور ایک نیا مملکت اسلامک ریپبلک آف پاکستان وجود میں آیا۔ تو باقاعدہ افغانستان کے بعد ایک پورا ایریا جو ہے پاکستان وجود میں آیا، جو کہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ریڈ لائن سے اس وقت کی ریڈ کلف پارٹیشن لائنز 1947 کا یہ میپ مجھے ملی ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان اور پاکستان۔ پھر 1971 میں بنگلہ دیش بھی الگ ہو گیا، پولیٹیکل وجوہات تھی، کرائسس تھا، پولیٹیکل خرابیاں تھیں، تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اینیمیز ہو گئے۔ جب اینیمیز ہو گئے تو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے وہ سیپریٹ ہوا۔ دین اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے ہے، تو یہاں پہ ہمیں حدیث جو مل رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت وہب ابن منبع فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور جب جنگ عظیم ہوگی تو قسطنطنیہ بنی ہاشم کے ایک شخص کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور اندلس اور جزیرۃ العرب کی خرابی گھوڑوں کی ٹاپوں اور لشکروں کے اختلاف کی وجہ سے ہوگی، اور عراق کی خرابی بھوک اور تلوار کی وجہ سے ہوگی، اور آرمینیا کی خرابی زلزلے اور کڑک سے ہوگی، اور کوفہ کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور بصرہ کی خرابی ڈوبنے کی وجہ سے ہوگی، اور عابلہ کی خرابی دشمن کی وجہ سے ہوگی، اور ری کی خرابی دیلم کی وجہ سے ہوگی، اور خراسان کی خرابی تبت کی وجہ سے ہوگی، تبت کی وجہ سے ہوگی، اور تبت کی خرابی سندھ کی وجہ سے ہوگی، اور سندھ کی خرابی ہندوستان کی وجہ سے ہوگی، اور یمن کی خرابی جو ہے وہ ٹڈیوں اور بادشاہ کی وجہ سے ہوگی، اور مکہ کی خرابی حبشہ کی وجہ سے ہوگی، اور مدینہ کی خرابی بھوک کی وجہ سے ہوگی۔